کلاس روم کلچر کیا ہے اور ایک اچھا کلاس روم کی بنیاد کیا ہے؟ کلاس روم کلچر بنیادی طور پہ کسی بھی ادارے میں سیکھنے اور سکھانے کا بنیادی فورم ہے، اور کلاس روم کلچر کلاس کے اندر پڑھنے والے طلباء اور اساتذہ ان کے رویوں کا نام ہے۔ یہ رویے جتنے زیادہ بہتر ہوں گے، جتنے زیادہ اچھے ہوں گے، جتنے زیادہ مثبت ہوں گے، اتنا زیادہ کلاس روم کلچر یعنی دوسرے لفظوں میں کلاس کا ماحول بہتر ہوگا۔ اور جتنی زیادہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی، اگر استاد ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہے، استاد کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ طلباء کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ٹارچر کرنے والا ہے، ڈانٹنے والا ہے، سزا دینے والا ہے، تو اس طرح کا کلاس روم کلچر کبھی بھی سیکھنے کے ماحول کے اندر معاون نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہترین کلاس کلچر وہ ہے کہ جس کے اندر بچے اور اساتذہ دونوں ممبرز اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس کریں جیسے وہ کسی گھر کے ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے کام کرنے والے ہوں، ایک دوسرے سے کام لینے اور کروانے والے ہوں۔ تو اس طرح سے کلاس روم کلچر کے اندر جو سیکھنے کا ماحول پروان چڑھتا ہے، وہ کسی دوسری جگہ پہ وہ اس طرح کا ماحول پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کلاس روم کلچر کے اندر بنیادی طور پہ کئی چیزیں انوالو ہیں، مثلا بچوں کا آنا جانا، اٹھنا اور بیٹھنا، ان کا پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، وہاں پہ وقت گزارنا، یہ ساری چیزیں اس کے دو پہلو ہیں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر کلاس روم کے اندر بچے وقت پہ آتے ہیں، وہ اپنے سبق کو یاد کر کے آتے ہیں، اپنی تعلیم کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں اور سبق کو شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھتے اور سیکھتے ہیں، اور اسی طرح دوسری طرف سے استاد کا جو رویہ ہے بچوں کے ساتھ، وہ پیار بھرا، مشفقانہ اور شفقت والا رویہ ہوتا ہے، اور وہ بچے ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی ایک شفیق انسان کی سربراہی کے اندر، ایک محبت بھرے انسان کی رہنمائی کے اندر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کلاس روم کلچر کے اندر سیکھنے اور پڑھنے اور لکھنے اور آگے بڑھنے کے حوالے سے بے مثال ترقی ہوتی ہے۔ طلبہ سیکھتے ہیں، اس سے حاصل کرتے ہیں، اساتذہ سے کھلے عام سوال کرتے ہیں، بلا جھجک ان سے پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجک آ جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے مثبت کلاس روم کے اندر سیکھنے کا ماحول جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر وہ کلاس روم کے اندر ماحول ٹینس والا ماحول ہے، جس کے اندر ہر وقت بچے اور اساتذہ ایک ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، تو اس طرح کے کلاس روم کے اندر کسی سیکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ماہرین تعلیم بھی کہتے ہیں کہ ایک کامیاب کلاس روم یا کامیاب سکول کی بنیاد کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر بچہ صبح گھر میں جب تیار ہوتا ہے، اٹھتا ہے اور سکول کی تیاری کرتا ہے، اور اگر وہ بچہ اپنے آپ کو اس شوق اور ذوق کے ساتھ سکول لے کے آتا ہے کہ جیسے وہ چھٹی کے بعد شوق اور ذوق کے ساتھ گھر کی طرف جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا استاد بھی کامیاب ہے، آپ کا کلاس روم کلچر بھی کامیاب ہے، اور آپ کا سکول کا ماحول بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ صبح اٹھتے ہوئے والدین اس کو زور زبردستی کے ساتھ سکول کی طرف دھکے دے کے روانہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سکول کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچے کے لیے مناسبت نہیں رکھتی ہیں، جو اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرتی ہیں، جو اس کے لیے کوفت کا سبب بنتی ہیں، جو اس کے سیکھنے کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، جو اس کو ذہنی طور پہ تناؤ کا شکار کرتی ہیں۔ تو اس میں بنیادی چیز جو ہے یہ کلاس روم کلچر ہے۔ اس لیے ایک استاد کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سکول کے ہر کلاس روم کے اندر پیار بھرا، شفقت بھرا اور ایسا کلاس روم کلچر پیدا کریں جس کے اندر بچے خوشی سے بھاگتے ہوئے کلاس روم کے اندر آئیں، اور جب ان کو کلاس کے اندر سے فارغ کر دیا جائے، چھٹی کر دی جائے، تو ان کا دل کرے کہ ہم استاد کے ساتھ بیٹھ کے اور پڑھیں اور سیکھیں، استاد سے اور باتیں کریں۔ تو اس طرح کا کلاس روم کلچر جو ہے اس کو ہم مثبت کلاس روم کلچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کے کلاس روم کلچر کو ہم کامیاب کلاس روم کلچر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح کے کلاس روم کلچر کے اندر ہی طلبہ سیکھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اور ان کی علمی، فکری اور اخلاقی تربیت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں استاد کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اور بہتر سے بہتر کلاس روم کلچر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔